كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدقنا ورسولهم ونبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ایمانی بھائیوں اور عزیز طلبہ، حفاظ کرام اور میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے حد انتہا کرم و فضل ہوا کہ جس رب العزت نے، جس خالق کائنات نے، جس مالک دو جہاں نے مجھے اور آپ کو آج کے اس پرفتن دور کے اندر اور آج کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر اپنے اپنے کاموں سے فراغت دلا کر اپنے اس پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے. اور اسی کے ساتھ میں اللہ رب العزت کا میرے اور آپ کے اوپر یہ بھی کرم ہے کہ جس رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان والے گھروں کے اندر پیدا فرمایا ہے، مسلمان گھروں کے اندر پیدا فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کا یہ بھی فضل اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ جس رب العزت نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک ایک امتی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، یہ وہ امت ہے جو سب سے آخر اس دنیا کے اندر آئی ہے اور سب سے پہلے کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی. لیکن جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، یہ وہ امت ہے جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہے، جس امت میں آنے کے لیے جو اس سے پہلے دوسری قومیں آئی ہے، جب ان قوموں کے نبیوں نے، جو اس وقت نبی تھے، جب ان نبیوں نے، ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے اس نبی کا ذکر سنا، اس نبی کی امت کا ذکر سنا، انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں سے پیدا فرما. لیکن ان میں سے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی. وہ بھی پہلے ہی نہیں بلکہ وہ آخر میں آئیں گے، بلکہ نبی بن کے نہیں بلکہ امتی بن کے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، لیکن آخر میں. بہرحال کیوں آئیں گے، کب آئیں گے، اس میں جانے کے لیے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، یہ بہت لمبی تفسیر ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ جمع فرمایا. اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، یہ ہمارے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے. میرے ایمانی بھائیوں، یہ وہ امت ہے جس امت میں اس نبی کی امت ہے جس نبی نے اپنی اس امت کے خاطر بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہے، بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، بہت مشقتیں اٹھائی ہے اور بہت ساری مصیبتیں اٹھائی ہے. کیوں میرے ایمانی بھائیوں؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی کے اوپر اس نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ماجرا پیش ہو گیا، آپ لوگ اس ماجرے سے واقف ہے. میرے ایمانی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی کہ جب اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں، جب اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کن کے بیچ میں کیا؟ وہ کفار کے بیچ میں کیا، کفار مکہ کے بیچ میں کیا. تو جب ان کے بیچ میں اعلان کیا، پہلے ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پھر اعلان کیا. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ ایک بات یہ کہی کہ اگر میں آپ کو اگر میں اس بات کو یہ بات آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے جو لوگ ہیں، اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اگر وہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ لیکن انہوں نے کیا جواب دے دیا؟
انہوں نے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس بات کو مانتے ہو اس پہاڑی کے پیچھے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، دیانت دار تھے، اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ہر ایک اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے سچے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم مانیں گے. جو اس وقت لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے کہا ہم مانیں گے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے، واقعتاً سچے تھے. تو جب یہ کہا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کو بتا دوں کہ میں آخری نبی ہوں. جن بتوں کی پرستش کرتے ہو آپ، جن بتوں کی پوجا کرتے ہو آپ، جس سورج کی پوجا کرتے ہو آپ، جس اعتبار سے آپ ان کو پوجتے ہو، پوجنے کے معنی یعنی کہ عبادت کرتے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک میرا رب ہے. اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف ایک میرا رب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس بات کو کہا، جب اس بات کو کہا تو کفار مکہ کے ابو طالب کے بعد اگر کفار مکہ کا سردار قریش میں مانا جاتا تھا وہ ابو لہب مانا جاتا تھا. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا نعوذ باللہ من ذالک، ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد ھذا جمعتنا، نعوذ باللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا. کیوں؟ وہ ہم تک دین پہنچانا تھا، وہ پوری امت کے اندر دین پہنچانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا. لیکن یوں ہی صورت نازل ہو گئی مکہ میں، صورت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ صورت نازل ہو گئی، یہ صورت مکی ہے. جب یہ صورت نازل ہو گئی، لیکن یہ کب نازل ہو گئی؟ یہ پہلے ہی نازل ہو گئی، لیکن اس میں آخر میں ابو لہب کے بارے میں اس میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کیا بے نیاز اس کو اس کے مال نے، جو بھی کچھ اس نے کمایا تھا، کتنا مالدار تھا. بہرحال اس میں بھی تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے. ہماری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا گیا، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر دین کی دعوت لے کے گئے. طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے گئے، اس وقت طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، پتھر مارے گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا وہ خون سے تر ہو گیا، جو کپڑے تھے وہ خون سے رنگین ہو گئے. اتنا خون بہا، اتنا خون بہا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام فرشتوں نے صرف 2 مرتبہ رویا ہے. ایک مرتبہ جس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لفظ جگر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے تھے، اس کے گلے میں چھری رکھی تھی، تو اس وقت زمین کے تمام فرشتوں نے رویا ہے، آسمان کے تمام فرشتوں نے رویا ہے. اور اس وقت رویا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر دین کی دعوت لے کے گئے تھے. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمان مبارک خون سے تر ہو گیا، خون سے رنگین ہو گیا. اس وقت آسمان کے تمام فرشتوں نے رویا ہے، زمین کے تمام فرشتوں نے رویا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس امت تک، وہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں پہنچائی گئی. نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی عہدے کی لالچ تھی، نہ کسی مال کی لالچ تھی، بلکہ یہ لالچ تھی کہ یہ دین ہر ایک مسلمان بھائی تک پہنچے. اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے، لیکن جب مکہ میں رہے تو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، بہت ساری تکلیفیں. سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ کتابیں لکھنے والے بہت سارے آئے، تفسیر لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی، کتابیں لکھی. احادیث کے راوی 7,500 صحابہ ہے، احادیثوں کے راوی ہر ایک نے اپنی اپنی روایت لکھی. لیکن
جب سیرت کو لکھنے کی باری آئی تو سیرت کو لکھنے والوں نے بہت سیرت لکھی، لیکن سیرت کو مکمل کوئی نہیں لکھ سکا۔ یہ ایسی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسے گزرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت کیسا گزرا۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر رہے، دین کی دعوت دے دی، لیکن اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے اور 13 سال وہاں رہے۔ 13 سال جب وہاں رہے، 13 سال رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر صحابہ موجود تھے۔ بعض دفعہ تو صحابہ موجود ہوتے تھے لیکن نبی نہیں ہوتا تھا، بعض دفعہ نبی ہوتا تھا تو صحابہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس وقت نبی بھی موجود تھا، صحابہ بھی موجود تھے۔ لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے 40,000 تھے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے 1,00,000 تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حشاش بشاش کے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، جو میرے پاس دین تھا، جو میرے پاس شریعت تھی اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی، میں نے وہ آپ تک پہنچائی، آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، دیتے ہیں اس بات کی گواہی، ضرور دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے دین تھا، جو بھی شریعت تھی، آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب وہ بھی تشریف لے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جب وہ بھی اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ایسے یہ 4 خلفاء گزرے، انہوں نے صرف 30 سال کے اندر اپنی حکومت کو انجام دے دیا، اپنی خلافت کو انجام دے دیا، جن 30 سالوں کے لیے میرے اور آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان 30 سالوں میں بالکل امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور دین کے مطابق، دین کے مطابق یہ ان کی خلافت چلے گی، ان کی حکومت چلے گی۔ تو جب ان خلفاء نے حکومت کی، ان کے زمانے میں بھی ایمان پھیلتا گیا، ایمان بڑھتا گیا اور غیروں کو دعوت ملتی گئی۔ تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو صحابہ کے اندر، صحابہ کے کندھوں کے اوپر اس دین کا بوجھ چھوڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اور آپ کے سامنے صحابہ کی سیرت بھی ہے، صحابہ کی قربانیاں بھی ہے۔ اس دین کے خاطر صحابہ نے کسی مال کی لالچ میں اپنی گردنیں تو نہیں کٹائی، کسی مال کی لالچ میں اپنی عورتوں کو بیوہ تو نہیں کیا، کسی مال کی لالچ میں اپنے بچوں کو یتیم نہیں کیا، بلکہ اگر بچوں کو یتیم کیا، دین کے خاطر یتیم کیا، اگر اپنی گردنیں کٹائی، دین کے خاطر گردنیں کٹائی، اگر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن کس کے خاطر کیا؟ دین پھیلانے کے خاطر کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اگر سکون آتا تھا، جیسے اگر آج کے زمانے میں مجھے اور آپ کو سکون آتا ہے، ہمیں دنیائی محفلوں کے اندر سکون آتا ہے، دنیائی مجالس کے اندر سکون آتا تھا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایسے دل تھے، ایسا جسم تھا، ایسی سوچیں تھی۔ صحابہ کا سوچنا بھی عبادت، صحابہ کا کھانا بھی عبادت، صحابہ کا پینا بھی عبادت، صحابہ کا چلنا بھی عبادت، صحابہ کا بولنا بھی عبادت، صحابہ کا پہننا بھی عبادت۔ ہر ایک اعتبار سے صحابہ نے جو کام کیے، ہر ایک کام عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسا صحابہ نے کیا۔ صحابہ کا کھانا طریقہ نبی کا تھا، صحابہ کا پینا طریقہ نبی کا تھا، صحابہ کا چلنا طریقہ نبی کا تھا، صحابہ کا بولنا لیکن طریقہ نبی کا تھا۔ تب جا کے ان کو قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس ایک کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ یعنی کہ جو بھی صحابہ کے مشن کے اوپر چلے گا تو وہ کامیاب اس دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے۔ تب جا کے ان کو اصحابی کا نجوم کا مزدہ ملا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب مل گیا۔ جب انہوں نے اس دین کے خاطر قربانیاں دے دی اور صحابہ نے قربانیاں دے دی، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو، 94 سال کی عمر ہے اور تبلیغ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں۔ اس وقت بھی ایران میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ ایسے ہی میرے ایمانی بھائیوں، وقت کم ہے
وقت مختصراً انداز میں کہتا اپنی مقصد کی طرف لوٹتا ہوں. جن باتوں کو کہنے جو باتیں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ نے جو بھی قربانیاں دی وہ اس خاطر دی کہ یہ دین آگے پہنچے. جب صحابہ کا آخری وقت تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کو اپنے کندھوں سے اتار کر, اس دین کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار کر تابعین کے اوپر چھوڑا. جب تابعین نے بھی ایسی ہی محنت کی, انہوں نے تابع تابعین کے اوپر چھوڑا, بزرگان دین کے اوپر چھوڑا, اولیاء کے اوپر چھوڑا, علماء کے اوپر, آج تک آج یہ میرے اندر بھی دین موجود ہے, آپ کے اندر بھی دین موجود ہے, ہر ایک مسلمان گھر کے اندر دین موجود ہے, اور زمین یعنی کہ دنیا کے اندر ہر زمین کے ہر ایک چپے اور ہر ایک گوشے کے اوپر دین اس وقت موجود ہے. لیکن میرے ایمانی بھائیوں, دین ہر ایک کے پاس ہے, ایمان ہر ایک کے پاس ہے, لیکن نہ ہمارے پاس دین کی کوئی قدر ہے, نہ ہمارے پاس ایمان کی کوئی قیمت ہے. اگر ہمارے پاس دین کی قدر ہوتی, دین کی قیمت ہوتی, اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں دنیا کے حالات ایسے نہ ہوتے, میرے اور آپ کے خود حالات یہ نہ ہوتے, ہمارے گھروں کے حالات یہ نہ ہوتے. ہم خود سوچیں, ہمارا ایمان اگر ہے, ہم خود سوچیں, ہم ایک محاسبہ کریں کہ جو ایمان, اگر ہمارے پاس ایمان ہے, جو ایمان ہمیں بسترے سے اٹھا کر مسجد میں یا وضو کرنے کی توفیق نہیں دلا سکتا ہے, مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دلا سکتا ہے, شیطان سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا ہے, فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے توفیق نہیں دلا سکتا ہے, ہم سوچیں وہ ایمان ہمیں کل قیامت کے دن جہنم سے کیسے آزادی دلا سکتا ہے, جنت کی. سوچیں میرے ایمانی بھائیوں, سوچنے کا مقام ہے کہ ہم تھوڑا سوچیں, ان اپنے کندھوں کی طرف دیکھیں کہ ہم نے کتنے جنازے ان کندھوں کے اوپر رکھ کے ہم نے قبرستان کے اندر دفنا دیے. ان ہاتھوں کو دیکھیں, ان ہاتھوں سے ہم نے کتنی لوگوں کے اوپر مٹی ڈالی اور ان کو دفنا دیا. سوچنے کی بات ہے, صحیح سی بات کہنے کی ضرورت یہ ہے میرے ایمانی بھائیوں, اس وقت باطل اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہے دین کو ختم کرنے کی, بھرپور کوشش کر رہا ہے مدارس اور مساجد کو ختم کرنے کی. لیکن نہیں, اللہ نے, یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے, اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری خود لے لی ہے. لیکن میرے ایمانی بھائیوں, اگر ہم اس دین کی, اگر ہمارے اندر اس دین کی عظمت ہوتی, اس دین کی قدر ہوتی, میرے ایمانی بھائیوں, حدیث کے اندر آیا اللہ رب العزت نے ہمیں ہر ایک نعمت عطا کی ہے, لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا ہے, لیکن دو چیزوں کا احسان جتلایا ہے, وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اللہ رب العزت نے جتلایا ہے. میرے ایمانی بھائیوں, ہم سوچیں اس وقت ہمارے اندر کتنا ایمان محفوظ ہے. ایک طرف سے اذان ہو رہی ہے, اتنے غافل ہو گئے ہیں ہمارے دل, اتنے غافل ہو گئے ہیں. ایک طرف کہتا ہے, ایک طرف مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ کامیابی کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف. لیکن نانا, ہم کہتے ہیں ہماری کامیابی تو دکان میں ہے, ہم کہتے ہیں ہماری کامیابی تو ٹی وی میں ہے, ہم کہتے ہیں ہماری کامیابی تو کھیتی میں ہے, ہماری کامیابی تو زمین میں ہے, ہماری کامیابی تو بسترے میں ہے, ہماری کامیابی تو دنیا کے اندر ہے. نانا, اگر دنیا کے اندر کامیابی ہوتی, نعوذ باللہ من ذالک, اگر دنیا کے اندر کامیابی ہوتی پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی گردنیں اس دین کی خاطر نہ کٹاتے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر وہ پتھر نہ کھاتے, وہ گالیاں نعوذ باللہ من ذالک نہیں کھاتے. نہیں میرے ایمانی بھائیوں, اس دین کی عظمت, اس دین کی قدر تب جا کے ہمارے دلوں کے اندر آئے گی جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, شام کو انسان نکلے گا, صبح شام کو انسان نکلے گا, وہ مسلمان ہوگا, صبح واپس لوٹے گا, لیکن وہ کافر ہوگا. صبح نکلے گا, شام کو واپس لوٹے گا, صبح مسلمان ہوگا, شام کو واپس لوٹے گا, وہ کافر ہوگا. لیکن اب ہم سوچیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, جو کفر کے درمیان میں ایک دیوار ہے, یعنی کافر اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار ہے, وہ کون سی دیوار ہے؟ یہی نماز ہے. اگر ہم نماز جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیں گے تو ایک نماز چھوڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, جس نے ایک نماز چھوڑی, گویا کہ جو یہ کفر کے بیچ میں دیوار تھی, اس نے اس دیوار کو گرا دیا. پھر آگے فرمایا جب دوسری نماز چھوڑ دیتا ہے پھر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے, آگے فرماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ حدیث ہے, فرمایا کہ زبان مبارک کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, یعنی کہ وہ کفر میں چلا گیا.
تھوڑا ہم سوچیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. ادھر سے قرآن کہتا ہے قل ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مسلمانوں میں نے تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے جو کہ تم مقرر کیے ہوئے وقت پر پڑھتے ہو. تھوڑا ہم سوچیں ہماری نماز کیسی ہے. میرے ایمانی بھائیو، آج کے زمانے میں ہمارے پاس صرف ایمان کی شکل، ایمان کی نقل ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے. شکل ہمارے پاس ایمان کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے تکبیر تحریمہ کر لیا تو کر لیا، تکبیر ہاتھ باندھ لیے. میرے ایمان، ہم سوچیں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیال کہاں ہوتے ہیں. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری سوچیں کہاں ہوتی ہے. ہم سوچیں میرے ایمانی بھائیوں، ہم سوچیں ہمارے پاس یہ تو ایمان کی ایک شکل ہے. ہمیں پتہ ہے نماز پڑھتے ہم بھی آتے ہیں، تکبیر تحریمہ کیا، ہاتھ باندھے، تو یہ تو ایک شکل ہے. اور نقل تو یہ ہمارے پاس پتہ ہے، یہ لباس ہے، لباس پہن لیا، ٹوپی ڈال لی، تو یہ ایک شکل ہے. حقیقی ایمان اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تو نہ ہمارے حالات یہ ہوتے، نہ ہمارے گھروں کے حالات یہ ہوتے. ہم تھوڑا محاسبہ کریں، ہم سوچیں اگر ہم دین سیکھیں گے لیکن ہمارے گھر والے کہاں دین سیکھیں گے. ہم تو بچے تو مدارس کے اندر جا کے دین سیکھیں گے، بچے تو مکاتب کے اندر جا کے دین سیکھیں گے. مکاتب اس کو کہتے ہیں جو عصر کے بعد مسجدوں کے اندر چلتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مدارس دارالعلوم میں جا کے ہم دین سیکھیں گے لیکن ہمارے گھر والے کہاں سیکھیں گے. گھر والوں سے مراد ہماری مائیں بہنیں کہاں دین سیکھیں گے. لیکن کیوں نہ میں اس بات کو کہہ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو جہنم میں لے گی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہم سوچیں ہم کتنا اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. ایک عورت اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو جہنم میں لے گی. ان میں سے سب سے اول باپ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ باپ کیوں جائے گا، کیسے جائے گا. باپ تب جائے گا جب باپ، اگر کوئی بیٹی ہوتی ہے وہ کسی ماں کی بیٹی اور کسی باپ کی بیٹی ہوتی ہے، وہ باپ کی پرورش میں ہوتی ہے. باپ اگر اپنی بیٹی کو نصیحت کرے گا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، شریعت یہ کہتی ہے پردہ کرو، ہر ایک اعتبار سے نصیحت کرے گا. پھر اس کے بعد جب بیٹی بالغ ہوتی ہے، پھر بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری بھی ہے. پھر اس کے بعد کسی اجنبی کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے. کل قیامت اللہ رب العزت پوچھے گا اس سے، اس کو کہے گا یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے دین سکھایا ہی نہیں تھا، میں کیا کروں. اس نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا نماز کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے. اس نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، طریقہ کیا تھا، شریعت کیا تھی. اس کے بعد یہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا. پھر میرے باپ نے اپنے سر سے اور اپنے کندھوں سے میرا بوجھ اتار دیا تھا، اس اجنبی کے حوالے کر دیا. اس کو شوہر کہتے ہیں، اس نے بھی مجھے دین کی طرف نہیں بلایا. اس کے بعد میں نے اپنی اس بچے کو اپنے شکم سے جنا تھا لیکن اس نے بھی مجھے دین کی طرف نہیں بلایا. اللہ رب العزت کہے گا ان کو بھی جہنم. سوچنے کی بات ہے میرے ایمانی بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے. اس لیے اسی سلسلے میں مدرسے سے جماعت آئی ہے اور اسی سلسلے میں ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی ہے. 4 مہینے کی ترتیب بھی ہے، چلے کی ترتیب بھی ہے، سحر روزہ 3 دن کی ترتیب بھی ہے، ہر ایک اعتبار سے ترتیب ہے. اس لیے میرے ایمانی بھائیو، دارالعلوم سے یہ جماعت آئی ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کے، جب ہم اپنے گھروں میں جائیں گے تو اپنی ماؤں کو دین کی طرف بلائیں، اپنی بہنوں کو دین کی طرف بلائیں. کیونکہ جب ہم ان کو دین سکھائیں گے تو جب ان کو ہم دین سکھائیں گے، دین کی طرف بلائیں گے تو ہم ہی ان کو بلائیں گے، کوئی غیر نہیں بلا سکتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر انسان عورت کو نہیں دے سکتا، یہ قرآن کہتا ہے. تو بہرحال وقت بہت میں نے آپ کا لیا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو 4 مہینے کے لیے تم میں سے جو بھی چاہتا ہے وہ 4 مہینے کے لیے نام لکھائیں. جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ 4 مہینوں کے لیے نام لکھائیں بھائی انشاءاللہ. اچھا، جو 4 مہینے کے لیے